السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آر کیوں اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق زراعت یعنی کھیتی کے متعلق سبق ہے۔ ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت، کھیت، یہ جو مینڈے سے گھرے ہوئے زمین کے قطعے تم دیکھتے ہو، یہ ہی تو کھیت ہیں۔ مینڈے یعنی حد بندی، جو موٹی سی دیوار کھیتوں کی حد بندی پر لگائی جاتی ہے اسے مینڈے بولتے ہیں، مینڈا۔ اور جو چاروں طرف ایک سے زیادہ کو کہیں گے مینڈو۔ قطعے یعنی حصے۔ مینڈوں سے کھیت کی حد بندی اور حفاظت ہوتی ہے۔ وہ دیکھو، ایک آدمی ہل بیل لیے آتا ہے، ہل سے کھیت جوتے گا، پھر بیج بوئے گا، اناج کے بیج سے اناج پیدا ہوگا جو ہماری خوراک ہے۔ کپاس کے بیج سے روئی پیدا ہوگی جس سے ہماری پوشاک بنے گی۔ گنے کے ٹکڑے بوئے گا تو اوکھ پیدا ہوگی۔ اس کو کولہوں میں پیل کر رس نکالیں گے، رس کو پکا کر گڑ اور راب بنائیں گے، راب سے شکر بنے گی، شکر سے طرح طرح کی مٹھائیاں تیار ہوں گی۔ آہا، یہ تو ہمارا پڑوسی دھن سنگھ ہے۔ اجی، یہ بڑا محنتی کسان ہے۔ دن نکلنے نہیں پاتا کہ یہ اپنے کھیتوں پر موجود ہوتا ہے۔ خوب جی لگا کر ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ اسی کی کمائی سے سارا کنبہ پلتا ہے۔ اسی کا ایک بھائی فقیرہ ہے، بڑا سست اور کام چور، اویر سویر بوتا ہے، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ قرض دار رہتا ہے۔ کھیت کیار کے کاموں کو کھیتی باڑی، کاشتکاری یا زراعت کہتے ہیں۔ جو کھیتی کرتا ہے وہ کاشتکار کہلاتا ہے۔ جو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر جاتا اور اپنے کام میں جی لگاتا ہے وہی کھاتا، کماتا اور نفع اٹھاتا ہے، آڑے وقت کے لیے کچھ بچاتا ہے۔ زمین کیا چیز ہے؟ یہ ہی جس پر ہم سب بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں۔ دیکھو، زمین پر ہرے ہرے پیڑ اگے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ ان میں سے بعضے آدمیوں نے بوئے یا لگائے ہیں۔ جاؤ، گیلی زمین میں سے 3-4 پیڑ تو اکھیڑ لاؤ، مگر دونوں طرح کے لانا، ایسے بھی جو آپ سے اگے ہوں اور ایسے بھی جو بوئے ہوئے ہوں۔ اچھا، اب ہر ایک کا نام بتاؤ، یہ ہمارے کس کام آتا ہے؟ اس سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کسی کا پھل کھاتے ہیں، کسی سے غلہ حاصل ہوتا ہے، کسی سے روئی، کسی سے ریشہ۔ اب تم سمجھے کہ زمین کیسی ضروری اور کام کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پیڑ نہ ہو، کھانے کو اناج، ترکاریاں، پہننے کو کپڑا لتا، گھر کا سامان کیوں کر ملے۔ سبق نمبر 3 آ گیا۔ یہ پودے کے متعلق ہے۔ دیکھو، یہ پیڑ خود زمین پر اگے ہیں۔ ان میں کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے، جیسے گیہوں کا، جوار کا، کپاس کا، یہ سب پودے کہلاتے ہیں۔ کوئی بڑا اور سخت ہے، جیسے نیم کا، پیپل کا، آم کا درخت کہلاتے ہیں۔ آؤ، گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھاڑیں،
اوہو، اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا۔ دیکھو، جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہیں بڑھا کرتی ہے۔ پیڑ کا ہرا حصہ جڑ سے اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں۔ جو تنے کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہے یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ یہ پتیاں ہمیشہ تنا ہی پر لگتی ہیں، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ اب تو جان گئے ہوگے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3: جڑ، تنا، پتیاں۔ تنے پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔ موسم اور فصلیں پچھلے سبقوں میں پڑھ چکے ہو۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 3 موسم ہوتے ہیں: برسات، جاڑا، گرمی۔ اچھا، تو برسات کب تک رہتی ہے؟ اساڑھ کے مہینے میں شروع اور کوار میں ختم۔ اس موسم کی کھیتی خریف کی فصل کہلاتی ہے، اور جو چیز اس فصل میں بوئی جاتی ہے اس کو خریف کی جنس کہتے ہیں۔ برسات کے ختم ہوتے ہی جاڑا شروع ہوتا ہے، کاتک سے ماگھ تک رہتا ہے۔ اس موسم کی کھیتی کو ربیع کی فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس میں بوتے ہیں ربیع کی جنس کہلاتی ہے۔ جاڑا رخصت ہوا تو گرمی آئی، پھاگن سے لے کر جیٹھ تک رہتی ہے۔ اس موسم کو زائد فصل کہتے ہیں، اور جو چیز اس فصل میں بوتے ہیں وہ زائد فصل کی جنس کہلاتی ہے۔ تمت بالخیر۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا، اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری کتاب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے ویڈیو سے ہم انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کریں گے۔ آپ ویڈیو کو شروع سے دیکھتے رہا کیجئے تاکہ اردو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور آپ اچھی طرح سے پڑھنے لگ جائیں۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔